بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مکنون چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا موضوع انتہائی اہم ہے اور آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عورت مارچ۔ عورت مارچ بیسیکلی اسلام کے خلاف اٹھنے والا ایک ایسا فتنہ ہے جس میں عورت کی اس آزادی کی بات کی جا رہی ہے، ان حقوق کی بات کی جا رہی ہے جو سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ ایسا کوئی نظریہ، ایسے کوئی حقوق نہ تو اسلام میں پائے جاتے ہیں جن کی ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں، اور نہ ہی انسانیت اس قسم کا کوئی نظریہ رکھتی ہے۔ عورت مارچ میں مانگے جانے والے حقوق اور نعروں پر اگر غور کیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو مذہب سے بڑی سخت الجھن ہے، اور یہ مذہب کی زنجیر کو توڑ کر اس کی حدود سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ ان کے بے معنی نعروں اور ذو معنی جملوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاص کر کسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اور نہ صرف کام کر رہے ہیں بلکہ لادینیت کو بھی فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ان کے نظریے پر اگر غور کیا جائے تو ان کا نظریہ ویسا ہی نظریہ معلوم ہوتا ہے جیسا کہ ملحدوں یعنی ایتھیسٹ کا نظریہ ہے، جو نہ تو کسی خدا پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی مذہب پر یقین رکھتے ہیں، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا اور مذہب نام کی جو بھی چیز ہے وہ قصے کہانیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایتھیزم کا فتنہ جو ہے وہ بھی ایک ایسا فتنہ ہے جو آج کل کی نوجوان نسل میں بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے علماء کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ ایتھیزم کی فروغ کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ مذہب اور سائنس کا شدید ترین ٹکراؤ ہے۔ جب تک دین اور دنیا ساتھ ساتھ تھے، مسلمانوں کا پوری دنیا پر نہ صرف ڈنکا بجتا تھا بلکہ مسلمانوں میں بڑے بڑے مسلم سائنٹسٹ جو ہیں وہ دنیا بھر سامنے آ رہے تھے۔ لیکن جب سے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کو الگ کیا گیا ہے، نہ تو ہم دین کو صحیح سے سمجھ پا رہے ہیں اور نہ ہی سائنس کو صحیح سے سمجھ پا رہے ہیں، جبکہ آج کے اس دور میں جب سائنسی تعلیم یافتہ نوجوان مذہب کے حوالے سے سائنس کو کمپیئر کر کر کسی علماء سے سوال کرتا ہے تو نہ صرف علماء اس کا جواب دینے سے قاصر ہو جاتے ہیں بلکہ اس سے سوال کرنے کا حق بھی چھین لیتے ہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر ایسے سوالات سے انسان جو ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نوجوان نسل میں جو ہے وہ ایتھیزم کا فتنہ جو ہے وہ تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ عورت مارچ جیسے ایجنڈے جو ہیں وہ ان کو جو مدد فراہم ہو رہی ہے وہ میڈیا اور فورن فنڈنگ کی مدد سے وہ چھوٹے بچوں اور بچیوں کی جو ہے ذہن سازی اس طریقے سے کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے جو بھی حقوق مانگتے ہیں وہ مذہب سے ہٹ کر مانگتے ہیں، اور وہ اپنے نظریات کو مذہب سے ہٹ کر دیکھنے لگے ہیں، جن میں سر فہرست کچھ چیزیں ہیں جو میں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو نعرے وہ لگاتے ہیں جس کا مطلب مجھے جو ہے جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں ان میں یہ ہے کہ سب سے پہلا ان کا جو نعرہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کو پردے کی حدود سے چھٹکارا دلانا۔ یہ ایک ایسا نعرہ ہے جس میں وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور یہ غیر شرعی مذہب سے ہٹ کے یہ نعرہ ہے جس میں وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پردے کی جو ہے وہ ٹوٹل لیمیٹیشنز جو ہیں وہ ختم ہو جانی چاہیے۔ عورت اپنی مرضی سے چاہے پردہ کرے نہ کرے، چھوٹے کپڑے پہنے، پورا لباس پہنے، جس طرح مرضی کی ڈریسنگ کرے، یہ اس کا اپنا اختیار ہے، وہ جیسے چاہے جو مرضی کرے۔ اس میں معاشرے کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھنا چاہتے کہ جہاں وہ رہ رہے ہیں وہاں کا کلچر کیا ہے، وہاں کے نارمز ویلیوز کیا ہیں، وہاں پہ ڈریسنگ کس طرح کی ہونی چاہیے۔ وہ ان سب حدود کو ہٹا کر یہ نعرہ رکھتے ہیں کہ جہاں مرضی جائے عورت، وہ اپنی مرضی سے جس طرح کے مرضی کپڑے پہنے۔ یہ بھی ایک غلط مطالبہ ہے۔ دوسرا ان کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو مرد کے برابر حقوق دینا۔ یہ بھی ایک غیر شرعی مطالبہ ہے، کیونکہ عورت اور مرد کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ مرد جو ہے ہم نے عورت سے افضل بنایا ہے۔ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں عورت مرد سے بہت سٹرونگ ہے، وہاں مرد اور عورت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا،
اور کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں مرد عورت کے مقابلے میں بہت سٹرونگ ہے، وہاں پہ بھی عورت اور مرد کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بھی ایک فضول سا ہی ان کا مطالبہ ہے جو سمجھ سے بالاتر ہے۔ تیسرا ان کا جو مطالبہ ہے وہ یہ کہ عورت کا اپنی مرضی کے مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنا، یہ بھی ایک غیر شرعی سا مطالبہ ہے جو کہ معاشرے سے ہٹ کے ایک مطالبہ ہے کہ وہ جس مرضی سے چاہیں وہ تعلق قائم کریں، جتنے مرضی مردوں کے ساتھ وہ تعلق قائم کریں، کیونکہ یہ ذو معنی جملے ہیں نا، ان کے پیچھے بہت بڑے بڑے مقاصد چھپے ہیں، ایجنڈے چھپے ہیں جن کے تحت جو ہے وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ چوتھا جو ان کا مطالبہ ہے وہ کہ عورت کو طلاق کا حق دلوانا، یہ انتہائی خطرناک مطالبہ ہے، اور آج کل اس کو جو ہے بڑی پروان دی جا رہی ہے اس نعرے کو، اور پارلیمنٹس میں، ایون کہ پاکستان کی پارلیمنٹ، انڈیا کی پارلیمنٹ میں بھی اس چیز پہ کافی جو ہے وہ آواز اٹھائی گئی ہے کہ عورت کو جو ہے وہ طلاق کا حق دیا جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ گلی محلوں میں آپ کو صرف طلاقیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ عورت بحیثیت انسان میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑی سی ایموشنل ہوتی ہے، جذباتی ہوتی ہے، وہ جو بھی فیصلہ لیتی ہے وہ جذبات میں آ کے لے جاتی ہے۔ اسی لیے جو مرد ہے وہ بہت پریشر میں بھی ہو تو لیکن ڈیسیژن میکنگ کے معاملے میں وہ عورت سے بہت سٹرونگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو گلی محلوں میں طلاقیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی۔ اگر یہ اختیار عورت کو دے دیا جائے تو وہ تو منہ پھٹ بھی ہوتی ہے، اور بات بات پہ جو ہے وہ زبان کی تیز ہوتی ہے، تو وہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر محلے میں آگے پیچھے صرف طلاقیں ہی ہوتے ہوئے نظر آئیں گی آپ کو۔ تو یہ بھی ایک مطالبہ ان کا غیر شرعی مطالبہ ہے۔ پانچواں جو مطالبہ ہے وہ یہ کہ عورت کو مرد کی کفالت سے آزاد کروانا، یعنی عورت جو ہے وہ اپنی مرضی سے جیے، نہ وہ باپ کے انڈر آئے، نہ بھائی کے انڈر آئے، نہ اپنے شوہر کے، خیر شوہر کو تو وہ کسی کھاتے میں ہی نہیں لکھنا چاہتے، تو وہ یہ اس کفالت سے نکلنا چاہتی ہیں۔ وہ یہ نعرہ جو ہے وہ اس لیے لگاتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، وہ اس کفالت سے آزاد ہونا چاہتی ہیں کہ وہ ان سے کوئی روکے ٹوکے نہ، ان کو کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، اور جہاں وہ اپنی مرضی سے آئیں جائیں، جو ان کا دل کرتا ہے وہ کریں، جیسا وہ رہنا چاہتی ہیں وہ ویسے رہیں، یعنی عورت کو مکمل آزاد خیال بنانا چاہتے ہیں وہ، جو ویسا ہی کلچر متعارف کرانا چاہتے ہیں جو کہ ویسٹرن کلچر ہے۔ اب اس میں جو سب سے خطرناک نعرہ ہے وہ یہ نعرہ ہے، میرا جسم میری مرضی۔ یہ ایسا ذو معنی نعرہ ہے جس کے پیچھے بہت بڑے بڑے راز چھپے ہیں، اور ایک بڑی سازش جو ہے وہ اس کے پیچھے تیار کی جا رہی ہے، اور اس کے بہت سے مطلب اس نعرے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ اس کا ایک مطلب جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ وہ جس مرضی سے جسمانی تعلق قائم رکھنا چاہتی ہیں وہ رکھ سکتی ہیں۔ میرا جسم میری مرضی کا ایک مطلب یہ بنتا ہے، کیونکہ اگر اس کی ڈیکوڈنگ کی جائے اس نعرے کی تو پہلا مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم جس مرضی سے تعلق رکھیں، جسمانی تعلق رکھیں، جیسا مرضی تعلق رکھیں، یہ ہماری اپنی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ ٹوٹلی غیر شرعی سا نعرہ ہے اور مذہب سے ہٹ کے نعرہ ہے، غیر انسانی نعرہ ہے۔ اس میں جو دوسرا ان کا ہے مطلب وہ یہ نکلتا ہے کہ شوہر بھی اپنی مرضی سے اس عورت کے جسم پہ کوئی حق یا کوئی مرضی نہیں کر سکتا، یعنی اس میں بھی آپ مذہب کے اگینسٹ جا رہے ہیں کہ شوہر جو میاں بیوی کا ایک جسمانی تعلق ہوتا ہے اس میں بھی وہ یہ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کو کہ شوہر بھی عورت کے کنسنٹ کے بغیر جو ہے وہ اس کے ساتھ جسمانی تعلق نہیں رکھ سکتا۔ اس میں اگر اب تیسری چیز دیکھی جائے وہ یہ کہ اس میں یہ کہنا کہ عورت کہ اس نعرے کا یہ مطلب بنتا ہے کہ کوئی ہمیں ہراس نہ کرے، کوئی ہماری مرضی کے بغیر ہمیں چھوئے نہ، تو اس نعرے کا اگر یہ مطلب لیا جائے تو پھر تو کوئی غلط بات نہیں ہے اس میں، یہ حق تو آپ کو مذہب بھی دیتا ہے کہ مسلمان عورتیں جو ہیں وہ پردہ کریں تاکہ ستائی نہ جائیں، لیکن یہ چاہتی ہیں کہ ہم پردہ بھی نہ کریں اور ستائی بھی نہ جائیں۔ یہ مطالبہ ایسا ہی ہے کہ میں شراب بھی پیوں اور میں یہ کہوں کہ میں شراب بھی پینا چاہتا ہوں اور میں نماز بھی پڑھنا چاہتا ہوں، نہیں کریں گی تو آپ ڈیفینیٹلی آپ ستائی بھی جائیں گی۔ تو آپ کو اگر یہ کانسینٹ ہے آپ کا، یہ مطلب ہے اس کا میرا جسم میری مرضی کا کہ ہمیں کوئی ہراس نہ کریں ہمارے کانسینٹ کے وغیرہ، تو اس میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، پورا معاشرہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔
جن بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، جن بچوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، وہاں پہ اگر آپ آواز اٹھا رہے ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی آپ کا رائٹ ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن انہی جملوں میں، انہی نعروں کی آڑ میں اگر آپ کا ایجنڈا کچھ اور ہے، لادینیت کو فروغ دینا ہے، خدا سے ہٹ کر، مذہب سے ہٹ کر مطالبات آپ منوانا چاہتی ہیں، تو یہ غلط مطالبات ہیں جو کسی صورت نہ مانے جائیں گے. اور آپ اسی طرح چوکوں میں دھرنے دیتے رہیں، آوازیں لگاتے رہیں آزادی کے، ایسا یہ امپلیمنٹ ہونا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اور ایسا کوئی بھی قانون رائج کرنا مذہب اور آپ کے درمیان ایک بہت بڑا ٹکراؤ پیدا کر دے گا، جس میں آپ ہی کے خلاف چیزیں جانا شروع ہو جائیں گی، اور جا رہی ہیں. اگر آپ جائز مطالبات کریں تو ہم سارے، پورا معاشرہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن آپ غیر شرعی مطالبات کر رہے ہیں، جو آپ کے حقوق ہیں، جو جائز حقوق ہیں، وہ عورت کو ملنے چاہیے، ان میں ہمارا بھی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جو مطالبات آپ کے ناجائز ہیں، I'm sorry to say، وہ ناجائز ہیں، اور ان کو ناجائز ہی کہا جائے گا. بہت شکریہ.